اینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ناظرین، ایم کی حوالے سے ہم خبر دیتے ہیں اور آپ سننا پسند کرتے ہیں اور اپنی رائے کا آپ اظہار کرتے ہیں کمنٹ کی صورت میں۔ بہرحال ایم کیو جو ہے الطاف حسین والی، تو اس کا یہ نظر آتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اگر ان کو اجازت دے دی تو پہلے مرحلے میں اپنے ان رہنماؤں کو جو پاکستان میں ان کے بہی خواہ ہیں، یعنی کہ ان کے حمایتی ہیں اور وہ پس منظر میں رہ کے کام کر رہے ہیں یا باہر مقیم ہیں یا بالکل ہی سمندر پار مقیم ہیں، تو یہ تمام رہنماؤں کو خصوصی ہدایت کے ساتھ پاکستان ممکنات میں سے ہے کہ روانہ کیا جائے گا تاکہ یہاں وہ گراؤنڈ بنائیں۔ لازمی نئے آنے والے جو لوگ ہیں، جیسے نئے جو وہاں ملے ہیں، تو وہ اتنے پاپولر نہیں، جو پاپولر رہنما جیسے واسع جلیل، نئے آنے والے جو معافی مانگ لیں گے الطاف حسین سے، ان لوگوں کے حوالے سے یہ رؤوف صدیقی وغیرہ اور یہ دوسرے عشرت العباد بھی ان میں ہو سکتے ہیں، اور یعنی کہ وہ یہاں پاکستان میں آ کے اپنے مذاکرات کر کے مزید راہ ہموار کریں گے الطاف حسین کی سیاسی سرگرمی، اور وہ ان میں اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کریں گے، مقتدر حلقوں سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے ان کا، اور پاکستان کے حکومت سے بھی۔ تو یہ جو گراؤنڈ کی جو ریئلٹی ہے، یہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں کوئی قابل ذکر رہنما لندن گروپ کا یہاں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ان میں سے بھی یعنی کہ ان کی چھتری پہ جا کے بیٹھنے والا ہو یا ان تلے چھتری تلے بیٹھنے والا ہو ہم پاکستان میں، تو وہ بھی اتنا جلدی یعنی کہ وہ اپنے پر نہیں پھیلائے گا، کیونکہ وہ بھی ایک پشیمان رہنما شمار ہوگا، اس کا معافی لے کے بیٹھا ہوگا، تو بہرحال وہ اس کانوائے کے ساتھ تو شامل ہو جائے گا یا ان کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ ہو جائیں گی، مگر بہرحال یہ ایک جو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو پس منظر میں کام کر رہے ہیں یا نئے آئے ہیں، یا واسع جلیل جیسے جو انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی عالمی چیف سے اپیل بھی کرتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں، اپنے پہلے بیان میں جب انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی تھی جب کہا تھا الطاف حسین کو بھی، تو اب تو وہ کھل کے کہہ رہے ہیں۔ تو واسع جلیل پاکستان میں آ بھی چکے ہیں 2-4 سالوں میں، اور پھر جا بھی چکے ہیں، تو اسی طرح رؤوف صدیقی بھی آنا جانا لگائے رکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے بابر غوری بھی ہیں۔ اب ان کو کتنا لیا جاتا ہے، ان پہ کچھ ایلیگیشن بھی ہیں، تو شمیم صدیقی ہیں، تو ایسے بہت عشرت العباد بھی ہیں جو پہلے اپنی پارٹی بھی ریفارم کر چکے مگر وہ پاکستان نہیں آئے، تو یہ صورتحال یہاں آ کے وہ تنظیم سازی بھی کریں گے اور اقتدار والوں سے بھی ملیں گے اور حزب اختلاف سے بھی ملیں گے، سیاسی رہنماؤں سے جو ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اسی صورت میں الطاف حسین کے یہاں راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال سیاسی سرگرمیاں تو جیسے یہ اگر کریں گے، اگر اجازت مل گئی تو اسی طریقے سے سیاسی سرگرمیاں یہ یعنی کہ آپ سمجھیں کہ بحال ہو گئی، اور اسی میں وہ اپنے وہ مہاجر تنظیمیں جو الطاف حسین کے سے معافی مانگ کے بھی اور اپنے گلے شکوے کر کے، جیسے آفاق احمد ہے، بڑا نام ہے، آفاق احمد سے بھی مل سکتے ہیں، وہ MIT والے سلیم ادھر سے بھی مل سکتے ہیں، تو آفاق احمد سے بھی مل کے، آفاق احمد نے تو متعدد بار مہاجر کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے کہا مجھے بھی وہ معاف کریں الطاف حسین، اور متعدد بار تمام رہنماؤں نے کہا میں چاہتا ہوں یکجہتی ہو، اتحاد ہو، خیر سگالی کے طور پر، تو متعدد بار بیان کر چکے ہیں وہ الطاف حسین، اور الطاف حسین کی پارٹی کے یعنی کہ جو بابر مرزا ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو لازمی یہ بھی ایک پل کا کام انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ مثبت سرگرمیاں بابر مرزا بھی کر رہے ہیں، تو اور ان کے فیور میں کر رہے ہیں الطاف حسین کے، تو اگر آفاق احمد سے بھی کوئی جوڑ توڑ ہو گیا، کیونکہ بہرحال آنے والے اگر الطاف حسین کو ریاستی ریاست نے عدالتوں نے اجازت دے دی اور عدلیہ نے، تو یہ صورتحال آئین کے مطابق جب ہو جائے گی تو آنے والے بلدیاتی الیکشن میں الطاف حسین کی جماعت کو بلدیات میں لایا جائے گا اور تمام تر اختیارات ان کو دیے جائیں گے، جو اختیارات یہ حقوق آج مانگ رہے ہیں نا، تو یہ زرداری صاحب الطاف حسین کو ہی جب آنے پہ ان کی جماعت کو ہی دے سکتے ہیں لازمی۔ یہ ان جماعت یہ تو شاید 8ویں ترمیم میں بھی نہ لے سکے، بس جو پیسہ ان کو ملنا تھا میں نے اس کی صورت میں وہ مل گیا۔ بہرحال عوام بھی ان کے ساتھ اتنی نہیں ہے، بہرحال وہ عوام کی اپنے طور پہ تو خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان، مگر وہ پائیدار نہیں، مطلب کوئی ابھی تک کوئی کامیابی اس کو مل نہیں سکی۔ تو یہ لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ایک وہ نظر آ رہا ہے سینیریو
کہ یہ الطاف حسین یہاں جو ڈیلیگیشن ان کا آئے گا، جس میں لندن والی رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں اور پاکستان میں وہ لوگ ہیں جو پس منظر میں رہ کے کام کرتے ہیں، اس میں بھی نئے اور پرانے، تو یہ بابر مرزا جو ایڈوکیٹ جیسے، اور جیسے یعنی کہ اس نے حمایت کیا تھا، وہ پی ٹی آئی کی نکلی ہوئی خاتون ہے گل علائی، تو یہ تمام لوگوں کو جنہوں نے الطاف حسین جو برے وقت میں سمجھا جائے ان کے لیے آواز بلند کی، اور ان کے تو یہ تمام رابطے ان لوگوں کو ذریعے ہو سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آفاق احمد سے بھی رابطہ خارج از امکان نہیں ہے۔ ہاں، ایم کیو ایم کے اندر جنہوں نے الطاف حسین کو ڈائریکٹ کوئی نشانہ بنایا ہے یا بابانگ تحل ان کی مخالفت کی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کی ہے، تو وہ جو ہے اب ان کی وہ مخالفت کتنی جائز تھی کتنی ناجائز تھی یہ تو وقت بتائے گا، مگر بہرحال الطاف حسین کو شاید ہی معاف کریں۔ مگر جو کمزور پڑ گئے، جیسے وسیم اختر نے کہا الطاف حسین کیوں نہیں یاد آتے، وہ تو ہمیشہ یاد آتے ہیں، یاد انہوں نے اتنی بڑی جماعت بنائی ہے تو یاد آنے والا ہی ہے، وہ شخص بھولنے والے نہیں ہیں، تو اس طرح کی باتیں کر کے یہ لوگ بھی اپنا راستہ ہموار کر لیں گے۔ اس طریقے کے بہت سارے لیڈران ہیں پاکستان میں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ واحد کھل کے جو بات کرتا ہے الطاف حسین کی مخالفت میں وہ مصطفیٰ کمال اور ان کا گروپ ہے، بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس نے حلق یہ دی، اختیار کی، اپنی پارٹی بنا لی، پھر وہ ایم کیو ایم میں آ گئے دوبارہ، تو یہ معاملہ خراب ہوا۔ مگر بہرحال آنے والے دنوں میں پاکستان میں الطاف حسین کی تنظیم مزید مضبوط سے مضبوط تر ہوگی، اور الطاف حسین جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بلدیاتی الیکشن میں بھرپور ان کی جماعت حصہ لے گی۔ اب وہ کسی سے حلیف بن جائے یا اگر حلیف نہیں بھی بنے گی تو وہ یہاں کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے، اس کو بھی اگر اجازت مل گئی تو ووٹ مل جائے گا، یعنی کہ یہ ہے بات۔ تو بہرحال اب جو ان کے فیور میں بیان دیتا رہا یا ان سے ہمدردیاں سمیٹتا رہا یا ان کے لیے کوئی دعا کرتا رہا، تو الطاف حسین اتنے سخت دل کے نہیں ہیں کہ وہ تو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اپنی بیماریوں سے نکل کے آ رہے ہیں۔ اور بہرحال انہوں نے ان کا اگر الطاف حسین پاکستان آ جاتے ہیں یا ان کی سیاسی سرگرمیاں بحال ہو جاتی ہیں، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کی رکاوٹوں کو ہٹایا جو انہوں نے بھرپور رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی، اور رکاوٹیں بھی کوئی جمہوری حکومت سے نہیں تھی، وہ ریاستی اداروں کے ساتھ تھی، کہ ایسے انہوں نے بیریئر لگائے ہوئے تھے کہ جس میں الطاف حسین جا نہیں سکتے تھے، مگر انہوں نے وہ تمام رکاوٹیں دور کر کے اگر ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے، یا جیسے کہ نظر آ رہا ہے حالات سے کہ سگنل مل گیا ہے، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں الطاف حسین کی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کو اور ان سے اپنے ان دشمنوں کے اپنے مخالفین کے ہوتے ہوئے کامیابی حاصل کر لی، اور مذاکرات کر کے ڈیل کر کے جس کو کہا جاتا ہے وہ ہو گیا، تو لازمی یہ مثبت ڈیل ہے۔ تو اس میں اپنے عوام کی خاطر ان کو ایسا کرنے میں چاہیے تھا، کیونکہ مہاجر عوام کب تک اگر اپنے عوام کی خاطر، اپنے مہاجر عوام کی خاطر، اپنے چاہنے والے ووٹر کے لیے الطاف حسین کوئی ڈیل کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، ہم نے اپنے ماضی کے ویلاگوں میں بھی کہا تھا کہ بہت اہم فیصلہ انہوں نے کیا اور صحیح وقت پہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ کب تک یہ اس طریقے کی یعنی کہ ٹینشن والی فضا رہے گی، اور ان سے ریاستی اداروں سے مخالفین تو چاہتے ہیں آپ کا جھگڑا رہے کہ آپ اپنے عوام کے حقوق کے لیے نہ بول سکیں، کوئی بہانے ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہ کوئی آپ سے ایسی غلطی کرا دی ہے، کوئی بیان دلوا دیا ہے، تو یہ صورتحال جو مخالفین کے توڑ کیا ہے آپ نے، اس میں اگر کوئی ڈیل ہو جائے تو 2 قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑے الطاف حسین کو اپنے عوام کی خاطر، کہ عوام کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو عوام کی ضرورت ہے، یعنی اس لیے الطاف حسین نے اگر کوئی ڈیل بھی کی ہے تو بہت مثبت فیصلہ ہے، اور موجودہ حالات میں ان کے جو چاہنے والے ہیں عوام ہیں ان کے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے مثبت فیصلہ کیا ہے، اور یہ مذاکرات اگر نہیں ہوئے تو ہونے بھی چاہیے۔ تو الطاف حسین سے جو آس اور امید لگائی ہے عوام نے، تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بلا وجہ ریاست کو ایسے بیانات یا اس طرح کی کوئی انہوں نے جو یہ رویہ دیتے تھے وہ رویہ ترک کر کے الطاف حسین نے بھی مخالفین کی سازش کو بھانپ لیا لگتا ہے، اور یہ سازش کو ان کی کہ ان سے نفرت دلوائی جائے، یا تو اس سے پھر ان کا وہیں رہتے لندن میں، وہ نہ ان کی سیاسی سرگرمیاں بحال ہوتی نہ کوئی۔ بہرحال اگر الطاف حسین نے ایسا کیا ہے، کوئی رابطہ کیا ہے ریاستی اداروں سے اور کچھ لو اور دو کی پالیسی پہ وہ کچھ پیچھے 2 قدم ہٹ کے ریاستی ادارے پاکستان کے ہیں، آپ پاکستان کی بقا چاہتے ہیں،
آپ پاکستان کے لیے جو اپنے یعنی کہ آپ نے کہا میرے پاس فارمولہ ہے پاکستان بچانے کا، میرے پاس یہ بھی ہے پاکستان کو اس طرح سے جیسے بلوچستان میں حالات ہیں، دل گرفتہ ہے اس پہ الطاف حسین. تو یہ صورتحال ایک محب وطن کی سوچ ہو سکتی ہے، کسی غدار کی سوچ نہیں ہو سکتی، کسی راگ کے ایجنٹ کی سوچ نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ تک کہہ دیا اللہ نے پابندی لگائیں جب مگر مجھ سے بات کر لیں، میں مشورے میرے لے لیں پاکستان کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے. یاد رہے کہ الطاف حسین نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں افغانستان والے جو طالبان کو یہاں دفتر بھی قائم کرنے دیا جائے عمران خان کے ٹائم میں، تو وہ بات ان کی سچ ثابت ہو گئی کہ اگر یہ کیا تو یہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. بعد میں وہی ہوا کہ الطاف حسین کی بات سچ ثابت ہوئی. تو آج بھی اسٹیبلشمنٹ جب ان کو ہتھیلی لگاتی تھی، طالبان کو مجاہدین کہتی تھی، تو آج وہ طالبان سے زبردست آزمائے. اور اس میں الطاف حسین کی بات دیکھیں اس میں صحیح ثابت ہوئی. تو الطاف حسین نے دور کی کوڑی لاتے ہیں اور ان کو مستقبل کا ادراک بھی ہے، اور ان کی دوربینی جو ہے بہت یعنی کہ وہ پیش بینی کر دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ایک پاکستان کے بہترین مفاد میں وہ سوچتے ہیں، اور پاکستان کے بہترین مفاد میں جو سوچتا ہے اس کو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو موجودہ الطاف حسین کی لہر چلی ہے یہ اسی چیز کا شاخسانہ ہے کہ اب ریاستی اداروں نے بھی یہ غور کر لیا کہ الطاف حسین جیسا محب وطن آدمی ہے، اور الطاف حسین کوئی راہ کا ایجنٹ وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ تمام چیزیں غلط ثابت ہو گئیں کہ جو الگ ریاست بنانا چاہ رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں ہوتا یہ ان کا پروپیگنڈا تھا. جو وڈیرے جاگیردار جو مظلوموں کے دشمن تھے، پسے ہوئے عوام کے دشمن تھے، ان لوگوں نے وہ پروپیگنڈا کیا تھا ایک بڑے نامور لیڈر کو پاکستان سے یعنی کہ جلا وطن کا ہونے پر مجبور کیا. تو آج ہمارے ریاستی اداروں نے اس بات کا ادراک کر لیا ہے اور یہ سوچ لیا ہے کہ وہ مسلسل وہ لیڈر جو باہر ہے وہ ہمارے لیے بول رہا ہے. اور الطاف حسین نے تو یہ بھی کہا کہ گرانڈ جرگہ بنایا جائے، گرانڈ بات چیت کی جائے. وہ یعنی کہ جتنے جیلوں میں عمران خان کے لیے کہا کہ ان کے لیے بھی ایسے کوئی جمہوری سوچ اپنائی جائے. اور یہ تمام یعنی کہ جو ہے مطلب یہ پاکستان میں حالات بہتر ہو. انہوں نے فارمولہ اس طرح کی باتیں کی کہ پاکستان میں جس سے حالات بہتر ہوتے ہیں، اگر عمران خان کو چھوڑنے کے پاکستان کے حالات بہتر ہوں تو ان سے بھی بات کر لی جائے، ان کی رہائی ممکن بنایا جائے قانونی طور پہ. اگر کہیں بلوچوں سے بھی کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے تو ان سے بھی کی جائے. مطلب یہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی سالمیت پہ یقین رکھتے ہیں، پاکستان کی سربلندی پہ یقین رکھتے ہیں. تو یہ الطاف حسین وہ لیڈر ہے جو پاکستان کی صدر. تو یہ جو بیانات ہیں الطاف حسین کے یہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں، اور لازمی اس میں ریاستی اداروں نے بھی اب ایکشن لینا ہے اور عدلیہ نے بھی ایکشن لینا ہے. اور اسی لیے الطاف حسین کی بتدریج سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید تیز سے تیز تر ہوں گی. اور الطاف حسین کا ممکن ہے پاکستان میں ان کا جو ڈیلیگیشن ہے وفد پاکستان آئے اور مزید بیٹھ کے مذاکرات کریں یہاں کے ریاستی اداروں سے اور حکومت سے بھی. لازمی حکومت بھی ایسے بھی بات چیت ہوگی. جب تک حکومت کی منظوری نہیں ہوگی تو الطاف حسین پاکستان نہیں آ سکتے. لازمی حکومت کی منظوری ہو. حکومت میں تمام ان کے ماضی کے دوست ہیں، زرداری صاحب سے بھی، نواز شریف سے بھی، شہباز شریف سے بھی. ممکن ہے نواز شریف سے لندن میں ہی ملاقات ہو جائے. تو یہ تمام چیزیں ممکن ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے ریاستی اداروں نے بھی اب سوچ لیا کہ یہ لیڈر جو ہے اور الطاف حسین نے ثابت بھی کر دیا کہ مارکہ حق بنیان المرسوس کے حوالے سے وہاں جلسے چھوٹے کر کے ہیسٹن میں اور ادھر ادھر یہ بتا دیا، پیغام دے دیا کہ ہم پاکستان کے محب وطن ہیں اور پاکستان کی سالمیت چاہتے ہیں، پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.